اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثناء اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں آپ سب کو رجب کے اعمال کے متعلق کچھ انفارمیشن فراہم کر رہی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص بھی اس عمل کو بجا لائے، یعنی جو شخص بھی ماہ رجب کی ایک رات میں 100 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے اور 2 رکعت نماز میں، تو گویا اس نے 100 سالہ روزہ رکھا، یعنی 100 سال اس نے روزہ رکھا ہے خدا کی راہ میں، اور خداوند عالم 100 قصر اس کو مرحمت فرمائے گا، اور ہر قصر پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کے پڑوس میں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شخص ماہ رجب کی راتوں میں سے کسی ایک رات میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں حمد اور 1 بار قل یا ایھا الکافرون، 3 بار سورہ توحید، خدا اس کے تمام گناہوں کو عذراہ کرم بخش دے گا۔ اس کے علاوہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں زیاد المیعاد میں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رجب میں ہر رات اور ہر دن میں 3 مرتبہ سورہ حمد، آیت الکرسی، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں سے ہر ایک پڑھے اور 3 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور 3 مرتبہ کہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور 3 مرتبہ پڑھے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور 400 مرتبہ کہے استغفر اللہ واتوب الیہ، تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ بارش کے قطروں اور درخت کے پتوں اور دریا کے جھاگ کے برابر ہوں۔ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کی راتوں میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ وارد ہوا ہے۔ کتنی آسان عبادت ہے یہ، وہ ورد ہے کہ یعنی اس کو پڑھنے میں آپ کے لبوں کو بھی جنبش اس طرح سے ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ انسان پڑھتا رہے انتہائی آسانی کے ساتھ، اور یہ ذکر اتنا مجرب اور اتنا زیادہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے مگر وہ سوائے اس کے، اور جب ہم اس سے پوری طرح سے وابستہ ہو جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو۔ پروردگار جو جائز ہو پروردگار ضرور ضرور اس کو پورا کرتا ہے اور اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو پوری ہونے میں دیر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی تو یقیناً وہ ہمارے لیے بہتری کا سبب ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ بالکل بھی اصرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پروردگار کے سپرد اپنے معاملے کو کر دینا چاہیے۔ یہ میری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس میں میں نے رجب کے متعلق تھوڑی سی معلومات شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ آپ اگر اسے دیکھیں تو وہ بس پروردگار ہم کو توفیق دے کہ ہم لوگ کچھ اس میں سے ادا کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ میری اس کو آپ لوگ بتائیں کہ یہ کیسا ہے، کمنٹس کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس کو، اگر اس میں سے ایک عمل پہ بھی کوئی ایک اس میں سے کوئی ایک اعمال بھی کوئی انجام دے دیتا ہے تو یقیناً یہ اس کی بھی اور پروردگار اس طرح میری بھی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ آپ سب اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں، اور ہر مشکل ہر پریشانی سے پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو دور رکھے، اور اس کے ساتھ یہ وبا جس نے تمام دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس وبا سے دور رکھے، اور اس قدر خوبصورت مہینے کے صدقے میں ہم سب کی دعا ہے کہ مولا آپ جلد از جلد تشریف لے آئیں اور ہم سب کو
ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات اسی میں نظر آتی ہے کہ ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو۔ تمام دعاؤں کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ پلیز آپ لوگ ضرور کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کہ جو بھی اس سے بہتر انداز سے میں آپ کی خدمت میں کوئی عمل یا کوئی نماز بتا سکتی ہوں تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔